السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ حضرات کے سامنے ان مسائل کا بیان کیا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اب میں آپ حضرات کے سامنے ان مسائل کا تذکرہ کروں گا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ حضرات غور سے سنیں اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جہاں پر بھی یہ آتا ہے کہ ایسے کام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے کام سے کفارہ لازم آتا ہے، ایسا کرنے سے قضا لازم آتی ہے، تو قضا کسے کہتے ہیں اور کفارہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو روزے کی قضا کرنا ہے تو روزے کی قضا یہ ہے کہ رمضان کا ماہ نکل جانے کے بعد آپ حضرات ایک روزہ رمضان کی قضا کی نیت سے رکھیں، اور اگر آپ کے زیادہ روزے قضا ہیں، مثال کے طور پر 2 ہیں یا 3 ہیں، تو اتنے ہی روزے آپ رکھیں، آپ کی قضا انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ پر کفارہ ہے تو روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے، انسان اگر روزہ توڑنے کا کفارہ ادا کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے لگاتار 60 روزے رکھے۔ کیا ہے؟ ایک ایک کر کے لگاتار 60 روزے رکھے۔ اس میں تھوڑا سا غور کریں، لگاتار 60 روزے رکھے۔ اگر درمیان میں ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر 59 روزے رکھ لیے اور 60واں روزہ چھوڑ دیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھنے ہیں۔ آپ نے 30 روزے رکھے، اس کے بعد ایک روزہ چھوڑ دیا تب بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ 20 روزے رکھے، ایک روزہ چھوڑ دیا تب بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لگاتار آپ کو 60 روزے رکھنے ہیں تب آپ کا کفارہ ادا ہوگا۔ اچھا، اب آپ حضرات 60 روزے نہیں رکھ سکتے، جیسے مثال کے طور پر بہت زیادہ بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں جس کی وجہ سے آپ روزے نہیں رکھ سکتے، تو آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ لگاتار 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے دونوں وقت کھانا کھلائیں، اور اس میں یہ اختیار ہے کہ ایک دم 60 مسکینوں کو کھلا دیں یا الگ الگ طریقے پر، اور ایک وقت 60 کو کھلایا تو دوسرے وقت ان کے سوا دوسرے 60 کو کھلایا تو کفارہ ادا نہ ہوا۔ کیا مطلب؟ آپ نے صبح کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا تو شام کو کھلائیں گے تو ضروری یہی ہے کہ وہی 60 ہو جن کو صبح کھلایا۔ صبح کھلایا وہ دوسرے تھے، شام کو دوسرے تھے، تو آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر یعنی قریباً 2 کلو 45 گرام گیہوں یا ان کی قیمت کا مالک کر دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کو کھلا دے اور شام کے لیے قیمت دے دے، یا شام کو کھلا دے یا 2 دن 30 مسکینوں کو دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ 60 کی گنتی جس طرح چاہے پوری کرے، اس کو اختیار ہے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ان مسائل کا بیان کرتا ہوں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ: منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر دوبارہ تیبارہ یوں ہی کیا اور ڈورے سے کچھ رطوبت یعنی رنگ نکل کر جدا ہو کر منہ میں رہ گیا اور تھوک نکل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ اس کو دوبارہ سے پھر سماعت فرمائیں۔ منہ میں رنگین ڈورا رکھا، جیسے کہ آج کل ہمارے گھروں میں عورتیں وغیرہ سلائی کرتی ہیں تو سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے منہ میں لیتی ہیں، تو اگر منہ میں دھاگا لیا آپ نے، 1 بار لیا، 2 بار لیا، 3 بار لیا، کتنی ہی بار لیا، اور اس سے اگر کچھ رطوبت وغیرہ نکلی یعنی رنگ نکلا، اور نکلنے کے بعد وہ منہ میں آیا اور آپ نے اس کو نگل لیا تھوک کے ساتھ، تو آپ کا روزہ جاتا رہا، اور اگر اس کو تھوک دیا تو نہیں۔ مسئلہ: شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی
مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں۔